بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی UAE کی تازہ ترین نیو اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نیوز آپ کو پہلے کی طرح دن کے آغاز سے پہلے اور وقت سے پہلے ہی سینڈ کی جا رہی ہیں تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں۔ آج 27 مئی 2020 اور 4 شوال ہے، اور اگر آپ چاہیں تو یہ نیوز اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ان کو بھی UAE میں ہونے والے نیو اپڈیٹس کا سب سے پہلے پتہ چل سکے۔ تو سب سے پہلے UAE میں ہونے والے کرونا وائرس کی نیو اپڈیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس بار UAE گورنمنٹ نے کرونا وائرس کی نیو اپڈیٹس کے لیے نیو کیسز کے لیے 28,000 ٹیسٹ وہ کیے ہیں، جس کے نتیجے میں 779 نئے کیسز پورے UAE میں سامنے آئے ہیں۔ اسی طرح ٹوٹل کیسز کی تعداد پورے UAE میں 31,086 کے قریب وہ ہو چکی ہے، یعنی کہ 30,000 سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ اور اگر ان کے ٹوٹل کیسز کی بات کر لیے جو کہ ایکٹیو کیسز ہیں، تو ایکٹیو کیسز کی تعداد پورے UAE میں اس وقت 14,851 کے قریب وہ بھی پہنچ چکی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی 325 نیو ریکوریز کا بھی اعلان کیا گیا ہے، یعنی کہ 325 افراد وہ صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو بھی جا چکے ہیں۔ اسی طرح پورے UAE میں ٹوٹل صحت یاب ہونے والوں کی تعداد یعنی کہ ٹوٹل ریکوریز کی تعداد وہ 15,982 کے قریب وہ بھی پہنچ چکی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی 5 نیو اموات کا بھی ذکر وہ کیا گیا ہے، اور پورے UAE میں اس وقت اس موذی مرض کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد 253 کے قریب وہ بھی جا پہنچی ہے۔ تو اس پر UAE گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ان سب کیسوں کی جانچ پڑتال کے لیے 28,000 ٹیسٹ وہ کیے گئے، جس کے نتیجے میں نئے کرونا وائرس کے ٹیسٹ پورے UAE میں سامنے آئے۔ تو نمبر 2 پر دبئی کی جانب سے ایک بہت ہی بڑی نیوز وہ شامل کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ دبئی گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ دبئی کے تمام کوچنگ سینٹر کلاسز وہ دوبارہ شروع کر سکتے ہیں، لیکن 50% گنجائش کے ساتھ آج کے دن۔ تو اس کی مزید تفصیلات وہ جان لیتے ہیں کہ KHDA نے مراحل میں دوبارہ کھولنے کے لیے کوچنگ انسٹیٹیوٹ کے ضوابط وہ جاری کر دیے ہیں، جس کے مطابق دبئی کے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو کہ 12 سے 60 سال کے درمیان طالب علموں کو تعلیمی خدمات وہ پیش کرتے ہیں، آج سے اپنے کیمپسز میں طلباء کا خیر مقدم وہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ استقبال کر سکتے ہیں، ان کو ویلکم وہ کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ دوسرے تمام کاروباری اداروں کی طرح یہ مراکز بھی کووڈ-19 کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خلاف احتیاطی اقدامات کے طور پر پہلے ہی بند کر دیے گئے تھے۔ نالج اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی کہ KHDA نے کوچنگ انسٹیٹیوٹ بدھ 27 مئی یعنی کہ آج کے دن ایک مرلہ وار دوبارہ کھلنے کے لیے کچھ قواعد و ضوابط کی تصدیق کی ہے کہ اگر آپ ان قواعد و ضوابط اور ان SOPs پر پورا اترتے ہیں تو آپ ایزیلی طریقے سے اپنے کوچنگ سینٹر کو دوبارہ بحال کر سکتے ہیں آج 27 مئی 2020 کے دن۔ لیکن اگر آپ ان احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کرتے تو آپ کا کوچنگ سینٹر دوبارہ وہ سیل کر دیا جائے گا باقی تمام کمپنیوں کی طرح۔ انہوں نے اس بارے میں مزید بتایا کہ اس کے سرکولر کے KHD نے بتایا کہ انسٹیٹیوٹ ذاتی طور پر تربیت پیش کر سکتے ہیں بشرطے یہ کہ وہ سخت حفظان صحت کے پروٹوکول کو تکمیل کریں، اور عمارات کے دوبارہ کھلنے کے طور پر بھی تیاری وہ کر لی گئی ہے۔ تو نمبر 3 پر اس سے بھی بڑی نیوز وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو کہ دبئی کی طرف سے ہے، اور دبئی گورنمنٹ نے ایک اچھا اقدام اس بارے میں اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کے درمیان دبئی 27 مئی یعنی کہ آج کے دن سے ہی ایسا ایسا دوبارہ کھولا جائے گا۔ آپ کو اس میں جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا کیا چیزیں وہ دوبارہ کھولی جائیں گی، ان کی SOPs کیا ہوں گی، اور آپ کو کون سی حفاظتی تدابیر وہ اپنانی ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ سینما گھر، جم، روزمرہ کی اسٹورز کی چیزیں، دیگر سہولیات جو معاشرتی فاصلوں کے قواعد کے ساتھ دوبارہ آج ہی کھولی جائیں گی۔ آج بدھ کے دن یعنی کہ 27 مئی سے دبئی بیشتر کاروباری سرگرمیاں دوبارہ کھولنے کے لیے تیار ہے، جو کہ کووڈ-19 کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خلاف احتیاطی اقدامات کے طور پر پہلے ہی بند کر چکی تھیں۔ اور انہوں نے اس بارے میں مزید اپڈیٹ وہ دی ہے کہ سینما گھر جیسے تفریحی مقامات اور دبئی کے بہت سارے تفریحی مقامات جیسے کہ دوسرے لوگ ان میں دوبارہ جاتے تھے اور لطف اندوز ہونے کے لیے آتے تھے، یعنی کہ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے یا انجوائے کرنے کے لیے جاتے تھے، وہ بھی آج ایک سلسلہ وار مراحل کے ساتھ اگر ان کے SOPs پر پورا توڑتے ہیں تو ان کو آج کھلنے کی اجازت وہ مل جائے گی۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آج کیا کچھ وہ کھولا جا رہا ہے، اس کی فہرست چھوٹی سی وہ بھی جاری کر دی ہے۔ پہلے نمبر پر انہوں نے بتایا کہ سینما ہال جس میں معاشرتی دوری ہے اور 24 گھنٹے لاک ڈاؤن وہ نافذ ہے اس میں۔ اور دوسرا اس نے بتایا کہ تفریح اور تفریح مقامات جیسے کہ دبئی مال اور دبئی ڈولفیناریم، اور اسی کے ساتھ ہی اور سپورٹس اکیڈمیاں، ڈور، جم، فٹنس کلب اور ہیلتھ کلب وغیرہ اس میں وہ بھی شامل ہیں۔ روزمرہ کی چیزوں کے لیے اسٹور، اور اسی کے ساتھ ہی ایئرپورٹس وغیرہ، متعدد عرب امارات کے رہائشیوں کی واپسی اور نقل و مکانی کرنے کے مسافروں کے لیے دیگر مقامات بھی آپشنل ہوں گے اس میں۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے تعلیمی اور کوچنگ انسٹیٹیوٹ اور بچوں کی تربیت اور علاج و معالجے کے لیے جتنی بھی دوسری چیزیں ہیں وہ بھی آج سے کھلنے کے امکانات ہیں۔ شرط انہوں نے یہ رکھی ہے کہ اگر آپ ہماری SOPs پر پورا اترتے ہیں
تبھی ہم آپ کو جو ہے آپ کی دکانوں کو یا جو بھی آپ انسٹیٹیوٹ جو ہے یا کوچنگ سینٹر جو ہے وہ اوپن کرتے ہیں اوپن کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے SOPs پر اگر پورا نہیں اترے, ہمارے اصول کو پورا نہیں کیا آپ نے, تو آپ کا انسٹیٹیوٹ جو اسی وقت کلوز کر لیا جائے, سی کر دیا جائے گا اسے. تو نمبر 4 پر بات کرتے ہیں کہ شارجہ کی شاہراہ پر خطرناک اسٹنٹ کرنے والا ٹیکسی ڈرائیور جو وہ گرفتار کر لیا گیا. اس کی نیو اپڈیٹس جو وہ جان لیتے ہیں کہ پولیس نے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ملزم کو صرف اور صرف 3 گھنٹوں میں ہی گرفتار کر لیا. تو اس کی مزید تفصیلات کے مطابق شارجہ کی اہم شاہراہ پر گاڑی کے خطرناک کرتب کرنے والا ٹیکسی ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے. گلف نیوز کے مطابق گزشتہ روز سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ایمریٹس روڈ پر گاڑی کے خطرناک اسٹنٹ جو وہ کر رہا تھا. اس ویڈیو نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے صرف 3 گھنٹوں کے اندر ہی دبئی پولیس نے ٹیکسی ڈرائیور کو گرفتار کر لیا. پولیس کے مطابق یہ ٹیکسی ڈرائیور اہم ترین شاہراہ پر گاڑی کے خطرناک کرتب کر کے دیگر گاڑیوں اور انسانی جانوں کے لیے بھی خطرہ بن رہا تھا. ملزم کی سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا ہے. اس ویڈیو میں ملزم کی گاڑی میں دیگر افراد بھی بیٹھے نظر آ رہے ہیں جو ٹائر ایکسچنج کے ذریعے گاڑی سے بے پناہ شور جو وہ پیدا کر رہے تھے. اور اس پر پولیس نے مزید کہنا تھا کہ ملزم میں ٹریفک قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی ہے اور دیگر انسانی جانوں کے لیے خطرہ بھی پیدا کیا ہے, جس کے باعث اسے فوری طور پر ہی گرفتار کر لیا گیا. تو اس کے بعد نمبر 5 پر بات کرتے ہیں کہ اماراتی اقامہ ہولڈرز 1 جون کے بعد امارات واپس آ سکیں گے. امارات واپسی کے خواہش مند کو فیڈرل اتھارٹی فار آئیڈینٹی فارن سٹیزن شپ کے لیے ویب سائٹ پر اندراج کرانا ہوگا. اس کی مزید تفصیلات کے مطابق کورونا کی وبا کے باعث فضائی سفر معطل کرنے کے بعد اماراتی حکومت نے 19 مارچ کو ان اقامہ ہولڈرز کی امارات واپسی پر پابندی عائد کر دی تھی جو دیگر ممالک میں موجود تھے. تاہم اب اماراتی حکومت نے دیگر ممالک میں مقیم اماراتی ویزا ہولڈرز کو امارات واپس کی اجازت جو وہ دے دی ہے. خلیج ٹائمز میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق اماراتی وزارت خارجہ اور فیڈرل اتھارٹی فار آئیڈینٹی فارن سٹیزن شپ کے بیرون ملک موجود اقامہ ہولڈرز کو آئندہ پیر 1 جون 2020 سے امارات واپس آنے کی اجازت جو وہ دے دی ہے. تاہم اس کے لیے اقاموں کا مؤثر ہونا ضروری ہے.